صاحب آپ لاہور مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ دعا برائے سلامتی حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولجا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم۔ ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم ثم العنة على أعدائهم ملعونين أجمعين، أما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وللآخرة خير لك من الأولى صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حمد و ثنا صلی رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ پوری دنیا میں واحد ملت ہے، ملت تشیع۔ توجہ ہے حضور، مجلس بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، لیکن چاہوں گا کہ اس میں انفرادیت نہ رہے، اجتماعیت آئے۔ تو اجتماعیت ممکن تب ہے جب کچھ اذہان
میری طرف مبذول ہوں گے تو پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے موضوع سے مربوط چند عرائض پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں پوری دنیا میں واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کو اللہ نے ہادی ایسے دیے ہیں کہ ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی اپنے دور کا محمد نظر آتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ خوبصورت انداز میں اپنے مولا کے ذکر کا استقبال کیا، لیکن جو سامعین ابھی تک ساتھ نہیں ملے ان کو ساتھ لینے کے لیے جملے کی تکمیل کرنا چاہوں گا۔ واحد ملت ہے، ملت تشیع، مجھے دنیا کے راہبروں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی کا تذکرہ کریں تو نحوست آتی ہے، کسی کا کریں تو مذمت ہوتی ہے، اور کسی کا کریں تو اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ پر میرے ہادی وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو دیکھنا عبادت ہے، جنہیں سنیں تو سننا عبادت ہے۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ میرے سامعین گرامی، اگلا جملہ دو تین مومنین رہ گئے جو ساتھ نہیں مل رہے، ان کو ساتھ لے لیں۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کو اللہ نے ہادی ایسے دیے کہ ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی وجہ اللہ نظر آتا ہے، وہی عین اللہ نظر آتا ہے، وہی ید اللہ نظر آتا ہے۔ اور میرے سامعین گرامی، خوبصورت انداز میں آپ نے ہم آہنگی کی استقبال کیا اپنے مولا کے فضائل کا۔ ولایت کی چند جنبے ہیں، بلکہ گوناگوں جنبے ہیں۔ ولایت ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک رسالت سمجھ میں نہ آئے۔ اگر رسالت سمجھ میں نہ آئے تو بندہ پھر ووٹ مانگ کر ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، پر جو ووٹوں سے بنے وہ چور تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ولایت کے گوناگوں جنبے ہیں۔ میرے سامعین، لیں ایک جملہ اور کہتا ہوں، میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں، ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ میرے چوتھے مولا میری زندگی میں نایاب حدیث ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی اس حدیث کی میں تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں، میرے دادا جان کے چہرے کو دیکھو، اس چہرے کو دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں، میرے دادا علی کے ہاتھوں کو دیکھو، ان ہاتھوں کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے دادا جان کے قدموں کو دیکھو، ان قدموں کو دیکھنا بڑی عبادت ہے۔ لیکن جو بندہ میرے دادا علی کے چہرے کو نہیں، ہاتھوں کو نہیں، قدموں کو نہیں، فرماتے ہیں محبت کے ساتھ میرے دادا علی کے صرف نام کو دیکھے، شاباش۔ فرماتے ہیں محبت کے ساتھ میرے دادا جان کے صرف نام علی کو دیکھے۔ فرماتے ہیں ضامن بنتا ہوں وہ جب تک خلوص سے میرے دادا جان کے نام کو دیکھتا رہے گا، اللہ تب تک اس کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں، جس علی کا نام دیکھنے سے گناہ مٹتے ہوں، اللہ جانے اس علی کا چہرہ دیکھنے سے کیا ملتا ہو۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں۔ ولایت کے گوناگوں جنبے ہیں، تعارف کروا کے تو میں آگے بڑھوں گا۔ ولایت کا ایک جنبہ ملکوتی ہے، ولایت کا ایک جنبہ تکوینی ہے، اسی کا ایک جنبہ فقہی ہے، اسی کا ایک جنبہ تشریعی ہے، اسی ولایت کا ایک جنبہ کلامی ہے، اسی کا ایک جنبہ تکوینی ہے۔ پریشان ہو گئی میں کہ وزیرستان میں پڑھ رہا ہوں، مومنین میں پڑھ رہا ہوں، ولایت شروع کی ہے تو
وہ بندہ بھی ولی بنتا ہے جس نے زندگی میں استنجا بھی ٹھیک نہیں کیا. وہ سادھو تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہوتا. میں ولایت کا تعارف کرانے لگا ہوں. ولایت کا ایک جنبہ تقابلی ہے، ولایت کا ایک جنبہ ملکوتی ہے. علی کو 2-4 بندوں کے سامنے کھڑا کر کے ثابت کر دیں تو حق ولایت ادا نہیں ہوتا. اس کے جنبہ ملکوتی کو سمجھیں، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے اثار و لوازم کیا ہیں. اس ولایت کے جنبہ تکوینی کو سمجھیں. عقیدہ تو ہے کہ معصوم کی انگلی حرکت میں آتی ہے تو دلہ سورج پلٹ کے پیچھے آتا ہے، پر جب سمجھ گئے نا کہ جنبہ تکوینی کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی بدن معصوم میں طاقت کون سی ہے کہ انگلی حرکت کرے تو مردہ کلمہ پڑھتا ہوا باہر ہوگا. یہ معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے سامعین، میں صرف تعارف کراؤں. اچھا، جہاں اس کے گوناگو جنبے ہیں وہاں اس کے مراحل ہیں. ولایت استفائیہ، ولایت تنفیذیہ. ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے، ولایت تنفیذیہ ولایت کا آخری مرحلہ ہے. ذوالعشیرہ میں بھی ولایت ہی بتائی تھی، غدیر پہ بھی ولایت ہی بتائی تھی. ذوالعشیرہ نے ولایت استفائیہ کا اعلان کیا تھا، غدیر پہ پہنچے تو ولایت تنفیذیہ کا اعلان کیا تھا. یہ تبرک تھوڑا ہی ہے کہ جس کا جی چاہے استفائیت پہ آ جائے اور جس کا جی چاہے وہ تنفیذ میں جا کے ڈاکو بن کے قابض ہو جائے. ولایت استفائیہ کا اپنا میرٹ ہے. ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں. ان میں ایک شرط طہارت ہے. طہارت پھر 3 قسم کی ہے. طہارت نسبی ہے، طہارت وجودی ہے، طہارت فقہی ہے. بندہ وضو کر کے پاک تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ سامنے کرامنی بندہ جو مطلب کہ سادہ لفظ میں کہوں گا کہ جو وضو کے غسل کے بعد پاک ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غسل سے پہلے پاک ہو اسے ولی اللہ کہتے ہیں. جس کے وجود کے ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے ایک شرط علم ہے. علم کی پھر 8 قسمیں ہیں. علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے. پریشان نہیں ہونا، میں آسان پیرائی میں لے آؤں گا، لیکن تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ کسی اس کو ولی نہیں ماننا جس نے غسل بھی کبھی ٹھیک نہ کیا. نہ ولایت کا معیار ہے بھائی، ولایت کا میرٹ ہے. اس کا تعارف ہو جائے تو پھر آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. ولایت استفائیہ ولایت تنفیذیہ، اس میں ایک علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری ہے، علم بالاحکام ہے، علم بالموضوعات ہے. تو کون سا علم درکار ہے ولایت پر آنے کے لیے؟ علم بالقوہ میرٹ ہی نہیں. اب کیا ہے میں ڈیفائن نہیں کر رہا. علم حصولی کیا ہے میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ درکار ہی نہیں ہے. ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے علم بالفعل ہوتا ہے، علم حضوری ہوتا ہے، علم بالموضوعات ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑیں. اب آئیں، موضوع میرا اب شروع ہونے لگا ہے. ولایت کی 2 قسمیں ہیں. ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ. میں بڑی تیزی کر رہا ہوں. ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے. منصب ولایت اور ہوتا ہے، رتبہ ولایت اور ہوتا ہے. منصب پر آنے کا میرٹ اور ہے، رتبہ ولایت پر آنے کا میرٹ اور ہے. منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے. وہ 9 شرطیں پر ساتھ ہوں. مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے. پھر سنیں منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے. پر میں کیا کروں، اللہ ولی ہے، مخلوق نہیں ہے. جناب زہرا ولیت اللہ ہے، مرد نہیں ہے. یہ کون سی ولایت ہے پھر؟ اللہ اپنے آپ کو، پورا قرآن پڑھیں، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اپنے آپ کو امام نہیں کہتا. اللہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا، چونکہ نبوت اور امامت ایک منصب ہے. منصب پر آنا مخلوق کا وصف ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. تو پھر اللہ انما ولیکم اللہ، یہ بڑی مظلوم آیت ہے. ہر بندہ اسی کو پکڑ کے اسی سے اپنا مطلب ثابت کرنے کی کوشش کرے. اوے مینشن تو کرو آیت، اس آیت میں ولایت ہے کون سی؟ منصب ولایت ہے یا رتبہ ولایت ہے؟
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. اچھا چلیں میں آیت پڑھنے مجھے بتانا ہے آپ نے میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح پڑھ رہا ہوں. یہ آیت پڑھنے لگا پھر پڑھتا ہوں انما ولیکم اللہ وولیکم رسولہ وولیکم الذین. صحیح پڑھی ہے؟ کھل کے بولے آپ کی جھجک ختم ہونا چاہیے. میں نے غلط پڑھی ہے؟ آیت میں لفظ ولی ایک دفعہ آیا ہے, میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے. اگر یوں ہوتا نا اللہ کے لیے لفظ ولی الگ, نبی کے لیے الگ, میرے علی کے لیے الگ, تو اس کا مطلب تھا اللہ کی ولایت کچھ اور ہے, نبی کی اور ہے, علی کی اور ہے. پر اللہ بھی ان خباستوں کو جانتا تھا. اس نے لفظ ولی ایک دفعہ لگا کرا کہ اپنا نام بھی لے لیا, نبی کا بھی لے لیا, علی کا تذکرہ بھی کر دیا اور اعلان کر دیا سن دنیا والے سن لو, جس معنی میں میری ولایت ہے اسی معنی میں نبی کی ہے, اور جس معنی میں نبی کی ہے اسی معنی میں علی. تو اللہ کی ولایت کون سی ولایت ہے؟ وہ تو منصب. اللہ کی ولایت کون سی ولایت ہوتی ہے؟ وہ تو صاحب منصب نہیں ہے, اللہ صاحب رتبہ ہے. تو جس معنی میں اس آیت نے اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں میرے نبی کی. اصول الفقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے, اصول ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں اگر 70 معانی بھی رکھتا ہو لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا, 69 معنی باقی مراد نہیں ہوں گے. اگر تو لفظ ولی 3 دفعہ ہوتا تو مراد لیا ادھر اور ولایت ہے, نبی کی اور ہے, علی کی تو یاری دوستی بتائی جا رہی ہے. لیکن اللہ ان خباستوں کو جانتا تھا. اس نے لفظ ولی ایک دفعہ لگایا. ایک دفعہ لگانے کے مطلب ہے اصول الفقہ کا قاعدہ ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا, ایک سے زیادہ معنی میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی معنی مراد نہیں, ایک ہی معنی آئے گا. تو اللہ جس معنی میں ولی ہے اسی معنی میں نبی ولی ہے, اسی معنی میں علی ولی ہے. میرے سامنے گرامی اب توجہ فرمائیں گا, اسی معنی میں علی. تو اللہ کس معنی میں ولی ہے؟ اللہ صاحب منصب نہیں ہے, صاحب رتبہ ہے. تو آیت نے منصب ولایت مراد نہیں, رتبہ ولایت مراد ہے. اب تو 2 جملے اور سنیں, ان دونوں کا تعارف ہو تو پھر آگے آسانی ہوگی. منصب ولایت میں اور رتبہ ولایت میں فرق ہے. ایک فرق تو میں نے عرض کی کہ منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا شرط ہے, رتبہ ولایت پر آنے کے لیے مخلوق نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہے. میرٹ کیا ہے اس کا؟ آپ توجہ فرمائیں گے, تھوڑا چھوڑے مشکل نہیں, آپ توجہ میری طرف رکھیں. ایک صلوات بھیجیں امیر المومنین کی ذات. بات پہنچ رہی میرے سامنے تک؟ معافی چاہتا ہوں, ابھی تھوڑی سی اصطلاحی زبان استعمال ہو رہی ہے, آپ بالکل آسان پیرائی میں آ جاتے ہیں. سامعین, منصب ولایت پر آنے کا معیار اور ہے, رتبہ ولایت پر آنے کا معیار اور ہے. منصب ولایت اور ہوتا ہے, رتبہ ولایت اور ہوتا ہے. منصب پر آنے کے لیے علم شرط ہے, علم کی پھر 8 قسمیں ہیں. تو کون سا علم؟ منصب پر آنے کے لیے طہارت شرط ہے, تو طہارت کی 3 قسمیں ہیں. تو کون سی طہارت؟ میں نے عرض کی ہے طہارت وجودی چاہیے, طہارت فقہی نہیں. تو پھر رتبہ ولایت پر آنے کا بھی تو معیار ہے. کیا معیار ہے؟ رتبہ ولایت پر آنے کے لیے ایک ہی میرٹ ہے, یا اللہ ہونا شرط ہے یا وجہ اللہ ہونا شرط ہے. یا اللہ ہونا شرط, یا عین اللہ, ید اللہ, اذن اللہ, جنب اللہ, صدر اللہ, لسان اللہ, رجل اللہ ہونا شرط ہے. لذا سادہ لفظوں میں اب اللہ کے علاوہ اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو ووٹ مانگ کے بالکل تصور بھی نہ کرے. ہاں جی, ووٹ مانگنے سے تو پھر تو میاں صاحب بھی بن گئے. اس سے پہلے عمران خان تھا, اس سے پہلے کوئی اور تھا. ووٹا نہ لیجیے, یہ معیار ولایت ہے. بڑی عجیب بات ہے, خود بندہ ولی نہیں ہے تو ووٹ دے کے جنہوں دینا نہ تو ولی بن گیا. کمال ہے, یہ میرٹ ولایت تھا. اتنا تو پست دین نہیں خدا نے دیا, اس کا دین بڑا خوبصورت ہے. میرے سامنے گرامی, منصب ولایت وقت کی قیود میں مقید ہوتا ہے. پھر سنیں,
منصب ولایت وقت کی حدود میں محدد ہوتا ہے، رتبہ ولایت جب وقت نہیں تھا پھر بھی تھا۔ یار ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ رتبہ ولایت ابھی وقت کی تخلیق نہیں، چھوٹی بات کر رہا ہوں، ابھی تو جنت نہیں تھی، رتبہ ولایت پھر بھی تھا۔ ابھی تو جبرائیل کی خلقت کا شائبہ بھی نہیں تھا، رتبہ ولایت پھر بھی تھا۔ تو پھر اللہ کے علاوہ جو بھی رتبہ ولایت پر آنا چاہتا ہے اس کے لیے میرٹ یہ ہے، پہلے وجہ اللہ بنے، پہلے عین اللہ ہو، پہلے ید اللہ اذن اللہ جنب اللہ ہو۔ لذا سامعین گرامی جو وجہ اللہ عین اللہ ہی نہیں وہ تو رتبہ ولایت کے قابل نہیں، جو رتبہ ولایت کے قابل نہیں وہ منصب ولایت کے قابل نہیں، جو منصب کے قابل نہیں وہ امامت کے قابل نہیں، جو امامت کے قابل نہیں وہ خلافت کے قابل نہیں، جو خلافت کے قابل نہیں وہ منبر رسول کے قابل۔ اب کا جملے تو بہت اچھے ہیں لیکن دل کرتا ہے میں اس پہ بولوں، لیکن موضوع سے یہ بھی ہٹ جائیں گے میں بھی ہٹ جاؤں گا، اس لیے آگے معافی چاہتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ میرے سامعین گرامی، رتبہ ولایت پر آنے کے لیے آئے گا وہ جو وجہ اللہ بھی ہوگا، عین اللہ بھی ہوگا، ید اللہ بھی ہوگا۔ ذہن میں رکھیں، نبی علی حسن حسین وجہ اللہ بھی ہیں، ید اللہ نے 14 میں سے جسے دیکھے وہی وجہ اللہ، وہی عین اللہ، وہی اذن اللہ۔ میرے سامعین گرامی تو بات کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے چہرے کی بات ہو رہی ہے وجہ اللہ کہہ کر؟ کیا عین اللہ کہہ کر ان کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے؟ ذمہ داری کے ساتھ مکتب اہل بیت کا سب سے چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں، بات ید اللہ کہہ کر صرف ان کے ہاتھ کی نہیں، بات صدر اللہ کہہ کر ان کے سینے کی ہڈیوں کی نہیں، پورا وجود علی اللہ نے وجہ اللہ بنایا ہے، پورا وجود حسن مجتبی اللہ نے ید اللہ بنایا ہے، پورا وجود امام حسین اللہ نے عین اللہ بنایا ہے، پورا وجود امام عسکری الولی العصر اجل اللہ فرج شریف اللہ نے اذن اللہ بنایا۔ اچھا یہ گوناگوں عناوین ہیں، متعدد عناوین۔ میں ایک چیز بیان، اذن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ان کے کان کی بات ہو رہی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، پورا وجود معصوم اللہ نے اذن اللہ بنایا۔ اور ذہن میں رکھیں اس گھر کا نبی علی حسن حسین سید سجاد محمد باقر ہی صرف ید اللہ اذن اللہ نہیں، اس گھر کا تو ابو طالب بھی ایسے ہی اذن اللہ ہے جیسے علی اذن اللہ ہے۔ اس گھر کا تو حسن مجتبی بھی ایسے ہی وجہ اللہ ہے جیسے حسن وجہ اللہ۔ میرے سامعین گرامی یہ ہوتا کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ایک چیز بیان کر دیتا ہوں، اب کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس وقت کے اندر موضوع کو اللہ کرے کہ نتیجہ خیز گفتگو انشاءاللہ ہوگی، بے شک اختصار کے ساتھ ہو لیکن نتیجہ خیز ہوگی جتنی بھی ہوگی۔ اذن اللہ ہوتا کیا ہے؟ اذن اللہ تو وجود ابی طالب ہے، اذن اللہ تو وجود رسالت مآب ہے۔ اذن اللہ بات صرف کان کی نہیں ہو رہی، کان کو بھی اذن کیوں کہتے ہیں؟ لفظ اذن کو تو سمجھیں، لفظ اذن کو ڈیفائن کریں، جب تک اس کی تعریف نہیں کریں گے آپ اذن کو سمجھنے کے قابل نہیں۔ اذن اللہ تو وجود امام حسن ہے، ہوتا کیا ہے؟ پر لفظ اذن کو ڈیفائن کریں، اذن کیا ہوتا ہے؟ حضرت علامہ حسن مصطفی
التحقیق فی کلمات القرآن تشیع کا افتخار، 14 جلدوں پر قرآن کی لغوی تفسیر لکھی ہے، قرآن کے ہر لفظ کا معنی حقیقی بھی لکھا اور معنی استعمالی بھی لکھے۔ اس کے اندر جلد نمبر 1 میں حضرت علامہ محمد واعظ الخراسانی المعجم فی فقہ لغت القرآن و سر بلاغت، جلد نمبر 4 کے اندر اوزن کی تعریف لکھتے ہیں حضرت علامہ ابن منظور، 1100 سال پہلے شیعہ محقق، لغت عرب پر لکھی گئی آج تک کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب، اس کے اندر اوزن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الاطلاع بقید الرضا والموافقہ سواء صادر منہ امر ام لا، کسی سے کوئی چیز صادر ہو یا صادر نہ ہو، صدور سے پہلے یا صدور کے بعد، اس پر اگر کوئی بندہ اطلاع پا جائے، اس اطلاع پانے کے عمل کو قرآن کی نگاہ میں اوزن کہا جاتا ہے۔ شاباش شاباش، آپ کی خوبصورت توجہات کو سلام، لیکن جو ساتھ نہیں ملے ان کو ساتھ لیں گے۔ میں پھر تکرار کرتا ہوں، الاذن کی تعریف کیا ہے؟ الاطلاع بقید الرضا والموافقہ سواء صادر منہ امر ام لا۔ مثلا میں نے مجلس کا کچھ حصہ بیان کیا، اس کا صدور ہو گیا، آپ اس پر مطلع ہو گئے، لیکن ابھی جو قلب و روح کے اندر موجود ہے، اگر آپ کی برزخی آنکھ روشن ہے تو آپ میرے اندر کے رازوں پر بھی اطلاع پا جائیں گے۔ میرے اندر کے رازوں پر اطلاع پانے کے عمل کو اوزن کہتے ہیں، اور جو بیٹھا زمین پہ ہو تلاوت لوح محفوظ کی کرے اسے اوزن اللہ کہا۔ شاباش۔ اوزن کی 2 قسمیں ہیں، اوزن حصی، اوزن عقلی۔ اس کو سکپ کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ میرے سامعین، میرے نبی اوزن اللہ، اب میں بہت تیزی سے آ گیا، میرے حسن اوزن اللہ، سرکار ابو طالب اوزن اللہ۔ اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو پھر یہ امامہ یہیں پہ اتار کے چلا جاؤں گا۔ اوزن اللہ، میرے ابو طالب اوزن اللہ۔ تو کہتا کلمہ نہیں پڑھیا، انہوں نے تو قرآن تب پڑھا ہے جب نازل نہیں ہوا تھا۔ توجہ ہے میرے سامنے نگران؟ اوزن اللہ ہوتا کیا ہے؟ جو بیٹھا زمین پہ ہو، اطلاع مشیت الہی پہ رکھے، اطلاع اسرار الہی پہ رکھے، اسے اوزن اللہ کہتے ہیں۔ جو میرے اندر کے رازوں پر اطلاع رکھے اسے اوزن کہتے ہیں۔ کان کو بھی اوزن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے ذریعے اطلاعات کا کام ہوتا ہے۔ لذا میرے سامعین، ہمارا صرف کان اطلاع دیتا ہے، معصوم کا پورا بدن اطلاع رکھتا ہے، پر کس پر اطلاع رکھتا ہے؟ اسرار الہیہ پہ رکھتا ہے، بشیت الہیہ پہ رکھتا ہے، لوح محفوظ پہ رکھتا ہے۔ چلیں آئیں آگے بڑھیں۔ میرے نبی رسالت سمجھ میں آ جائے، اسی میزان پہ پرکھ لینا، اگر اسی میرٹ پہ کو پورا اتر آئے تو مان لینا آنکھیں بند کر کے کہ جیسے نبی اوزن اللہ ہے ویسے ہی وہ بھی اوزن اللہ ہے۔ اگر اس میرٹ پہ نہ آئے تو 2 نمبر کا تو ہم نے کربلا میں نہیں مانا۔ تنو کی میں من جا مندے سے توجہ ہے میرے سامنے؟ میرے نبی مسجد نبوی میں اتنے میں ایک مرد اور ایک عورت نوجوان، ایک چھوٹا سا نومولود بچہ، بالکل نومولود، اپنی آغوش میں اٹھائے ہوئے رسالت مآب کی بزم میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ہمارے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا لیکن ہم بڑے پریشان ہیں۔ عام طور پر تو خوش لوگ بیٹی ہو بیٹا مبارکیں ہوتی ہیں، لیکن مولا ہم بہت پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ کہ مولا بچہ جو پیدا ہوتا ہے یا تو ماں کا ہم شکل ہوتا ہے یا باپ کا، یا اس کی شکل ماموں سے ملتی ہے یا چچا سے یا نانا سے یا دادا سے، یعنی یا تو ننیال میں سے اس کی شکل کسی سے مل رہی ہوتی ہے یا ددیال میں۔ یہ بچہ پیدا ہوا، نہ اس کی شکل ماں سے مل رہی ہے نہ باپ سے،
نہ ماموں سے، نہ چچا سے، نہ نانا سے، نہ دادا سے، نہ ننیال میں کسی کے ساتھ، نہ ددال. مولا بیٹا تو پیدا ہوا لیکن بیٹا کہنے کو دل کوئی نہیں کر رہا. اب آگے کوئی مولوی صاحب تو نہیں نہ بیٹھے جو جھڑکیں دے کے باہر نکال دیں. اللہ نے اس مصطفیٰ کو اذن اللہ پہلے بنایا ہے، ارسال بعد میں کیا ہے. میرے آقا بولنا چاہتے تو فوراً بول پڑتے، لیکن اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے آقا نے آنکھوں کو بند کیا، سر اقدس کو نیچے جھکایا، چند لمحوں کے بعد سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، بچے کو دیکھا، بچے کے باپ کو دیکھا. فرمایا سن، جس مصطفیٰ کے کہنے پر تو نے جنت کو دیکھے بغیر تسلیم کیا ہے، تو نے نہ جبرائیل کو آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، تو نے میرے کہنے پر جبرائیل پر تو ایمان لے کر آیا ہے، تو نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، میں نے منوایا ہے تو تو نے ماننا ہے. جس مصطفیٰ کے کہنے پر بہت ساری ایمانیات کو تو تسلیم کر چکا دیکھے بغیر، وہی محمد تجھے فیصلہ دیتے ہیں یہ بچہ تمہارا ہے، خوشی کے ساتھ اسی کو اپنا بیٹا کہو. یا رسول اللہ ہماری اب مجال کیا ہے، ہم اسی کو اپنا بیٹا کہیں. آپ نے جو فرما دیا، ہماری جرت مجال کیا ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکے. لیکن یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتا دیں، ایمان تو ہو گیا، اطمینان بھی ہو جائے. جو جیسے سرکار ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. ایمان نہیں رکھتے، پروردگار رکھتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں، مجھے دکھا تو صحیح تو مردے کو زندہ کیسے کرتا. اللہ نے کر کے دکھا دیا. ایمان پہلے تھا، دیکھنے کے بعد اطمینان ہو گیا. اب توجہ فرمائے میرے سامنے نہیں کرا. سائل کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایمان تو ہو گیا، کوئی ایسی بات بتائیں کہ مجھے اطمینان بھی ہو جائے. میرے آقا نے پھر اپنا سر نیچے جھکایا، آنکھوں کو بند کیا، چند لمحوں کے بعد پھر سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد پھر بچے کو دیکھا، بچے کے باپ کو دیکھا. فرمایا سن، اطمینان چاہتے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر تجھ تک 50 پشتوں کا فاصلہ بنتا. پھر سنیں، آدم سے لے کر تجھ تک 50 پشتوں کا فاصلہ بنتا ہے. آدم سے نیچے آئیں، تجھ سے پیچھے جائیں، تیرا باپ، اس کے پیچھے تیرا دادا، اس کے پیچھے تیرا پردادا، پشت بائی پشت پیچھے چلتے جائیں. 25 پشتے پیچھے تیرا ایک پردادا گزرا ہے، اس کی شکل ایسی ہی تھی جیسی اس بچے کی ہے. 25 پشتے پیچھے تیرا ایک پردادا گزرا ہے. اچھا اس وقت تو ظاہر لوگوں کی زندگیاں بڑی طولانی ہوتی تھی، 800 سال، 1000 600 سال. یہ نارمل قوم عاد، قوم سمود پڑھیں، بہت لمبی زندگی ہے. لیکن آپ منیمم فی پشت ایوری لگا لیں، مثلا آپ 100 سال لگا لیں. 25 پشتوں کا کتنا بنا؟ 2500 سال. اب سمجھ آئی سامعین، جو 2500 سال پیچھے گزرے ہوئے افراد کی شکلوں پر بھی اطلاع رکھتا ہو، اسے اذن اللہ کہا جاتا. اذن اللہ بہرے فن کا نام نہیں ہے، اذن اللہ جہالت کا نام نہیں ہے. اذن اللہ وہ نہیں ہوتا جس کو فقہ کے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے پڑوسیوں سے پوچھتا پھرے. اذن اللہ وہ نہیں ہوتا جس کو فقہ سمجھ میں نہ آئے تو زوجہ سے مسائل کبھی پوچھ لے، کبھی بہنوں سے پوچھے، کبھی کسی در پہ، کبھی کسی در پہ. اذن اللہ وجود معصوم ہے، یہ رتبہ ہے معصوم کا. میرے سامنے گرامی، تو میرے نبی، یہاں احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، میرے نبی، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھیں تاکہ نبوت کے ساتھ امامت کا تعارف بھی ہو جائے. توجہ فرما رہے میرے سامنے گرامی. اچھا، سرکار ابو طالب اذن اللہ، وہ کیسے؟ ایک جملہ سن لے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. ایک صلوات بھیجے امیر المومنین کے ساتھ. بات پہنچ رہی ہے؟ میرے نبی کی ازواج کی تعداد
مختلف روایات میں مختلف آئی ہے. 17 13 11 9 جتنی بھی ہو کوئی مشکل نہیں الجھنے کی کہ تعداد کتنی تھی. اتنا ضرور ہے 9 ہوں یا 11 13 ہوں یا 17 ان میں سے ہر زوجہ خود چل کر آئی ہے. واحد زوجہ ہے خدیجۃ الکبریٰ جنہیں لینے کے لیے نبی خود چل کے گئے. جب میرے مولا دلہا بن کے پہنچے تو مخدومہ عالیہ سلام اللہ علیہا کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا نوفل. یہ غصے میں بھرا ہوا آیا, تانا دیتا ہے خدیجہ عمراء آتے رہے, تجار آتے رہے, تو سب کو ٹھکراتی رہی, اور آج تو سب کو ٹھکرا کر اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ادھر اس نے تانا دیا, ادھر شکایت ملی اس ہستی کو جو نکاح خانے رسالت بھی ہے, نگہبان رسالت بھی ہے. سرکار ابو طالب نے نوفل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, نوفل تو نے میری بیٹی کو تانا دیا ہے کہ تو عمراء رؤساء تجار کو چھوڑ کر اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے کہ جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. نوفل میں محمد کا وارث ہونے کی حیثیت سے آج تجھ پہ چھوڑتا ہوں, مانگ کتنا مانگتا. بات آج کی نہیں, آج سے 1500 سال پہلے کی. جب کہا مانگ, کتنا مانگتا ہے؟ نوفل کہتا ہے اگر یہ دعویٰ ہے, 2 روایتیں صرف ایک پڑھوں گا, 40,000 درہم. یہ درہم UAE والا نہیں, یہ چاندی میں کرنسی ہوتی تھی, اور ایک درہم 1 تولہ چاندی کے برابر تھا. 40,000 درہم کا لفظانہ تھا. پھر سنیں, 40,000 درہم کا لفظانہ تھا. وہی 40,000 درہم سرکار عمران نے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ کے فرمایا تھوڑا مانگا ہے تو نے, اتنا اتنا تو اکثر میں اپنے اس مولا کا صدقہ اتار دیا. اچھا نہیں, یہ تو میں نے آپ کی صرف ذہنی تھکن دور کی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے ابو طالب حسن اللہ کیسے, تو میرے مولا نے صرف حق مہر ادا نہیں کیا بلکہ سرکار عمران نے نبی کا نکاح بھی پڑھا. صرف نکاح ہی نہیں پڑھا, اس نکاح کا ایک خطبہ بھی پڑھا. صرف خطبہ ہی نہیں پڑھا, اس خطبے میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوں گا جب سرکار رسالت ماں بیٹھے ہوں گے اور میرے ابو طالب اپنے علم کا اظہار کر کے کہہ رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل. سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں پڑھی, لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں 2 آیتیں نہیں, انہوں نے تو پوری سورہ فاتحہ پڑھی تھی. چلیں پوری سورہ فاتحہ پڑھی یا 2 آیتیں, ہمیں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں یہ پڑھی کب ہے. تو تشیع اور تسنم کے درمیان یہ مسلم الثبوت ہے کہ جب میرے نبی کا یہ عقد ہوا تھا تو میرے نبی کا ظاہری سن مبارک تھا 25 سال. قرآن اترا ہے 40 سال کے بعد. یہ 15 سال پہلے قرآن تھا کہاں پر؟ تو قرآن خود کہتے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں تو اس وقت لوح محفوظ پہ موجود تھا. تو جب یہ تھا لوح محفوظ پہ موجود تو 15 سال نازل ہونے سے پہلے یہ لوح محفوظ سے اتر کر میرے ابو طالب کے پاس چلا کیسے آیا؟ اس کا ایک ہی جواب بن سکتا ہے کہ ابو طالب بیٹھے زمین پہ تھے, تلاوت لوح محفوظ کی کر رہے تھے, تو سمجھ آ گئی جو نزول کے بعد رٹا لگا کر اس کی ایک ایک صورت کو کئی سالوں میں حفظ کرے اسے رضی اللہ کہتے ہیں. جو نزول سے پہلے پڑھے اسے حسن اللہ کہا. ان 14 میں سے جسے دیکھیں گے وہی اذن اللہ,
میرے سامن دنیا کے اندر 4200 کتنے 4200 مسالک اس وقت موجود ہیں. 4200 مسالک میں سے صرف اس مسلک کو پیچھے کریں. میں ایک دو مسلک کی گل ہی نہیں کر رہا, صرف اس مسلک کو باہر نکالیں. باقی 4199 مسالک کو کھلی دعوت دے رہا ہوں, تمہارے پاس ایک ہو تو لے آؤ, 50 ہو تو لے آؤ. میں مائک چھوڑوں گا, بعد میں تسلیم پہلے کروں گا, پر جس کو منوانا ہے پہلے دکھانا پڑے گا یہ اذن اللہ ہے, یہ ید اللہ ہے. اور اگر تیرے پاس ایک نہیں تو اس ملت کو اللہ نے 14 اذن اللہ دیے. علی اذن اللہ, میرے حسن اذن اللہ, میرے حسین اذن اللہ. یہ اذن اللہ میرٹ ہے, یہ آپریشن کروا کے اذن اللہ نہیں بنتے. اذن اللہ یہ 4 مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری کروا کے نہیں بنے نا. یہ اذن اللہ تب سے ہیں جب ابھی جبرائیل خلق ہی نہیں ہوئے تھے. ہاں, یہ اذن اللہ تب تھے جب ابھی جنت نہیں بنی تھی. اذن اللہ تھے تو رتبہ ولایت پہ آئے تھے. رتبہ ولایت پہ جو ہوگا وہی منصب ولایت پہ آئے گا. جو منصب پہ ہوگا وہی امامت کے لیے کوالیفائی کرے گا. جو امامت پہ آئے گا وہ خلافت پہ آئے گا. جو خلافت پہ آئے گا وہی منبر رسول کا وارث ہوگا. لے آئیں, جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فتوے دے دے کے تیرے فتوے نال کی بننا, اپنی قبر ہی خراب کر رہا ہے. میرے سامعین گرامی, اپنے ایمان کو بھی آلودگی سے محفوظ رکھیں, اپنے عمل کو بھی آلودگی سے محفوظ رکھیں. میرے ابو طالب اذن اللہ ہیں تو میرے ولی الاثر اذن اللہ نہیں ہے. جو مشیت الہی پہ اطلاع رکھے وہ میرے اندر پہ اطلاع نہیں رکھیں گے. جو میرا ظاہر ہے وہی وہ ظاہر پہ بھی اطلاع رکھیں, وہ باطن پہ, تو پھر ظاہر و باطن ایک. میرے سامنے اس حجت خدا کی یقین کریں, ہر معصوم کے لیے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. میرے حسن عسکری مولا کیسے اذن اللہ ہیں, میرے 12ویں آقا کیسے اذن اللہ ہیں, میرے علی نکی مولا کیسے اذن اللہ ہے. تو جی اذن اللہ ہونے تو میں تو مننا ہی نا. ہاں, چونکہ اذن اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, جمد اللہ, صدر اللہ, رجل اللہ ہوں گے تو پھر رتبہ ولایت پہ آئیں گے. تو کسی کے 4199 مسالے کو کہتا ہوں, کسی کے پاس ہی کہ تو لے آئے. تو یہ تھوڑے کو ایک بھی نہیں, تو انہوں تے اللہ نے 14 دیتے ہوئے. تو مقابلہ تیرا ساڑا بندہ ہی کوئی نہیں تیرے نہ. ان کا موازنہ بنتا ہے کسی کے ساتھ؟ ہاں, آئے آپ جی, آپ سلامت رہیں, آپ کے خلوص کو سلام ہے. بانیان کی طرف سے سید خادم حسین کرمانی, سید قربان حسین کرمانی, سید عابد حسین کرمانی, سید شبیر حسین کرمانی, سید نذیر حسین کرمانی, سید اکرام حسین کرمانی. پروردگار ان کے درجات بلند فرما, اور اس ذکر کا ثواب ان کی ارواح کو ایصال کر, ان کی روحوں کو شاد فرما, ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرنا. لے, مصائب سے پہلے بڑا اہم حصہ ہے جو میں بیان کرنے لگا. اگر رتبہ ولایت پر آنے کا میرٹ ہے تو امام زمان کی سپاہ میں جانے کا میرٹ کوئی نہیں ہے. کھلی چھٹی ہے,
کہ جو چاہیں ہم کر لیں. کبھی سوچا ہے کہ میرے وقت کے امام کی سپاہ کا حصہ بننے کے لیے معیار کیا ہے؟ جب میں سپاہ کہوں تو 313 نہیں سمجھنا، 313 تو سپہ سالار ہوں گے. میں نچلی سپاہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں 313 میں جانا ہو تو اس کا بھی میرٹ ہے، پر ٹف ہے، وہ ٹف ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. کریں، عزم کریں. امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے آئے نا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عہد کریں، متعہد ہو کے اٹھیں، مولا پچھلی غلطیوں کی معافی لے دیں. آپ نے تو حور کو بھی کروا لیا تھا، تو مولا ہم نے حور سے تو بڑے گناہ نہیں نہ کیے، ہمیں معاف کروا دیں. اپنی ماں کے صدقے میں آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، آپ کے بیٹے قائم کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کی کوشش. زیارت آل یاسین کے اندر جملے ہیں وَالنُّصْرَةِ مُعَدَّةٌ لَكُمْ وَمَوَدَّةِ خَالِصَةٌ لَكُمْ. اے میرے وقت کے امام، یہ زیارت روز پڑھا کریں. امام زمان کی زیارت ہے، اپنے مولا کو روز سلام بھیجیں. اس کے آخری جملوں میں یہ ہے وَالنُّصْرَةِ مُعَدَّةٌ. اے میرے مولا، میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، اور میری مودت و محبت خالص آپ کے لیے. تو جب میں یہ کہوں تو پھر اس قلب و روح کے اندر کوئی حرام محبت نہ آئے. اس وقت کے امام کی نچلی سپاہ میں جانے کا بھی معیار ہے، 313 میں جانے کا بھی معیار. ایک بندہ اتنے بڑے سامعین مجمع میں سے ایک بندہ، ہماری ایک بیٹی، ہماری ایک بچی، ہمارا ایک بچہ، کوئی ایک اگر عزم کر کے اٹھ جائے، مجلس کی آؤٹ پٹ یہ ہوگی. گناہ پہ جرت پیدا نہ کریں. یہ حجاب بنتے ہیں میرے اور وقت کے امام کے درمیان. جو گناہوں سے پیچھے ہٹیں گے، ہمارا اور امام کا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے. یوسف زہرا اپنے قرب میں لینا شروع کریں گے آپ کو. لذا ایک شرط، امام زمان علیہ السلام کی نچلی سپاہ میں کوئی نہیں بچے ہیں بیٹھے، نچلی سپاہ کا حصہ بننے کے لیے کیا میرٹ ہے، معیار کیا ہے. میں بہت سارے چہرے، بڑے روحانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اور بس اوقات کوئی ایک جملہ ہوتا ہے جو زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. حجت خدا کی نچلی سپاہ میں جانے کا کیا میرٹ ہے؟ 10 شرطیں ہیں. امام زمان کی نچلی سپاہ کا حصہ بننے کے لیے وہ بندہ جائے گا جو اپنا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا. اپنا ہر عمل اپنے ہاتھوں سے امام زمان کی بارگاہ میں خود پہنچانے والا. تو نام ہی پہنچانے تو انہاں تے دیکھ لینا ہے، لیکن خود پہنچانے والا ہوگا. تو جب پہنچانے والا ہوگا تو کرنے سے پہلے سوچے گا یہ جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. مثلاً ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، مائیں ادھر بیٹھی، ادھر دیکھنا بھی ایک عمل ہے. حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے. فیصلہ کر یوسف زہرا کی بارگاہ میں پہنچانا کیا ہے. کیا پہنچانا چاہتے ہیں آپ؟ خیانت پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ آلودگی، ناپاکی، جہاں رجس کا شائبہ ہی نہیں. موبائل کھولا، پیکج لگے ہوئے 6 گھنٹے کی حرام گفتگو، یہ عمل ہے. کس کی بارگاہ میں پہنچا رہے؟ یہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. میرے سامعین گرامی، رات کو سو گئے،
بس سوئے رہے، اذان فجر ہو گئی پھر بھی سوئے رہے، دن طلوع ہوا سوئے ہوئے۔ یہ سوئے رہنا بھی ایک عمل ہے، اور مناسب وقت پہ طہارت کر کے مصلی پہ آنا بھی ایک عمل ہے۔ سوچ تو صحیح، امام کی بارگاہ میں پہنچانا کیا۔ اچھا چلیں، ہماری بچیاں بیٹیاں مثلا کسی کام کی خاطر گھر سے نکلتی ہیں، زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، مثلا مجلس سنتی، تو مجلس سننا تو بات کہ گھر سے نکلنا بذات خود ایک عمل ہے۔ تو نکلنے سے پہلے ذرا اپنی، یہ جملہ میں اپنی بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نکلنے سے پہلے اپنی کیفیت کو چیک کریں کہ بے حجاب ہو کے جا رہی ہوں یا با حجاب ہو کے جا رہی ہوں۔ چونکہ میرے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے قائم کے ظہور پر سب سے پہلے مومن مرد نہیں، مومنہ مستورات مدد کریں گی۔ مولا ہر مومنہ مستور، فرمایا نہیں، کوئی خصوصیت ہے، ہاں مولا کون سی؟ امام فرماتے ہیں اللہ اس مومنہ مستور کو خاص توفیق سے نوازے گا جو کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئی ہے۔ مدینہ بھرا پڑا تھا، مکہ بھرا پڑا تھا۔ حسین آقا مکہ سے چند دنوں کے بعد چل پڑیں گے، 8,500 کا قافلہ ساتھ ہوگا۔ کچھ وہ ہیں جو تیاری کے بغیر ساتھ ملے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہی امام حسین کے قیام کے لیے آمادگی تھی، پہلے سے آمادہ تھے، سن چکے تھے کہ قیام حسین ہونا ہے۔ کچھ تیاری کر کے آئے تھے، کچھ تیاری کے بغیر آئے تھے۔ 8,500 کا قافلہ، ہر منزل پر 14 منزلوں پر خیام لگائے میرے مولا نے، ہر منزل پر میرے مولا نے خطبہ دیا اور اپنی موت کا تذکرہ کیا، شہادت کا تذکرہ کیا۔ ہائے آپ جی اتنے کریم امام، دھوکے میں نہیں، خوبصورت جملہ، آپ کی بصیرت کو سلام ہے۔ عزاداران جناب سیدہ، منزل زبالہ تک جب پہنچے تو 1400 رہ چکے تھے، جتنے بغیر تیاری کے ملے تھے وہ سب چھوڑتے گئے۔ منزل زبالہ پہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس وقت میرے مولا نے اس مقام پر 2 خطبے دیے۔ 1450 میں سے 350 رہ گئے، 350۔ جب میرے مولا 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، 7 محرم کو پانی بند ہوا۔ اپنا محاسبہ کریں، خوش فہمیوں میں نہ رکھیں اپنے آپ کو، یوسف زہرا کی عدالت میں اپنے آپ کو ہمہ وقت پیش کریں، حاضر رکھیں۔ کبھی گناہ کرنے کا دل کرے نا تو بطول کے اس بیٹے کے خون کے آنسوں کو یاد کر لیں۔ عزاداران جناب سیدہ، بہت بڑا عنوان ہے امام زمان علیہ السلام، متروک و مہجور، کوئی بندہ بیان ہی نہیں کرتا، ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہو چکی۔ اس امام کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمہ وقت پیش کیے رکھے۔ کچھ وہ تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، کچھ وہ تھے جن کو خط لکھ کے بلا لیا۔
علی ابن مظاہر، یہ ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی۔ شب عاشور کو وہ واقعات تو آپ نے سنے نا سارے، چراغ گل کیا، پھر میرے مولا نے ناز کیا اپنے اصحاب پہ۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ چلو اگر آپ نہیں نہ جانے چاہتے تو میری شہادت کے بعد ظلم ختم نہیں ہوگا، ظلم بڑھے گا، تو تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی مستور ہے، کسی کی زوجہ ہے، کسی کی ماں، وہ چھوڑ کے انہیں چلا آئے، کیونکہ میں جانتا ہوں علم امامت سے اللہ نے مجھے اذن اللہ جو بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ میری شہادت پر ظلم بڑھ جائے گا، میری بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے، میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، تم جاؤ۔ علی ابن مظاہر اٹھے، یہ شہداء کربلا میں سے بہت بڑی ہستی ہیں، اٹھے اپنی زوجہ کے خیمے میں آئے۔ میرے مولا نے یوں فرمایا ہمیں، ہم نے کہا مولا اس زندگی پہ لعنت جو حسین کے بغیر گزر جائے، لیکن مولا نے فرمایا تم نے سے کسی کے ساتھ کوئی مستور ہے تو وہ چھوڑ کے جائے گا، میری بہنوں کو بھی قیدی بنایا جائے گا، چل اٹھ میں تجھے چھوڑ کے چلا ہوں۔ سلام اے شیعہ قوم، ساری زندگی اس معظمہ خاتون کا شکریہ ادا کرتی رہے، حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ معظمہ خاتون اٹھی، پہلی مرتبہ غصے کی نگاہ سے زندگی میں دیکھا اور کہا واللہ ما انصفتنی ابن مظاہر، اے ابن مظاہر اللہ کی قسم آج تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایسرکا ان تصبح بنات رسول اللہ وانا آمنۃ من الصحابہ، کیا تو اس سے بڑا خوش ہوگا کہ علی کی بیٹیاں قیدن بن جائیں اور میں امن کی زندگی گھر میں جا کے گزاروں؟ اگلا جملہ ایسرک ان تسلب کرات بنات رسول اللہ وانا اتزین بہا، کیا تو اس سے بڑا خوش ہوگا، تجھے خوشی ہوگی کہ علی کی بیٹیوں کے دور لٹ جائیں اور میں اپنے زیورات سے زینت کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں؟ انتم الرجال تواسون الرجال نحن نساء نواسی النساء، تو مرد ہے تم حسین کی سپاہ میں جاؤ، میں مستور ہوں، میں زینب کبریٰ کی سپاہ میں۔ اللہ آپ کو سلامت۔ ایک روایت سن لیں، جناب مختار ثقفی کو جب خبر ملی نا، آخری شہادت تو انشاءاللہ آخری پڑھیں گے، میں نہیں ایک جملہ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب مختار ثقفی کو خبر ملی کہ میرے چوتھے مولا ہر قاتل کا نام لیے بغیر لعنت کرتے ہیں، حارث بن نوفل وہ ملعون ہے جس کا نام لے کر ہر نماز میں اس پہ لعنت کرتے ہیں، کہا جہاں کہیں پہ اس کو زندہ گرفتار کر کے لایا، پکڑا گیا ملعون کا بچہ، جناب مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب مختار، ظالم بتاؤ تو نے کربلا میں کس کس کی گود کو اجاڑا؟ کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں کچھ نہیں کیا۔ کہا بتا پھر تو نے کیا کیا؟ میرے مولا ہر نماز میں تیرا نام لے کے تجھ پہ لعنت، اور تو نے ظلم کیا کیا؟ کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں کچھ نہیں کیا، میرا ایک ہی جرم ہے۔ کیا جرم ہے؟ میں نے کربلا سے شام تک علی کی بیٹی کو سونے نہیں دیا۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ آپ پہ راضی ہوں، اللہ آپ کا پرسہ قبول۔ میں نے کربلا سے شام تک علی کی مظلومہ بیٹی کو، عباس کی بہن کو، حسین کی زینت کو، انبیاء کی محافظہ، نبوتوں کی محافظہ کو میں نے سونے نہیں دیا۔ کہتا ہے جب ہم قیدی کر کے لے کے جا رہے تھے نا کوفہ کی جانب، مجھے شمر نے بلایا اور مجھے کہا کہ حارث تو نے کربلا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، اگر ایک کام کرے تو میں تجھے بڑا انعام لے کے دے سکتا ہوں۔ پہلی منزل آئی، ہمارے خیمے، ہمارے حیوان دی سائے تلے علی کی بیٹیاں دھوپ تلے۔ مجھے شمر نے کہا وہ دیکھ رہا ہے تو علی کی بیٹی عباس کی بہن چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھاڑیوں کے سائے تلے جہاں کہیں مل رہا ہے تھوڑا بہت وہیں پہ سلا رہی ہے، تیرا کام صرف یہ ہے۔ یہ بی بی جب خود آرام کرنے لگے تو نے انہیں سونے نہیں دینا، رونا رلانا اپنے مقدر کی بات ہے۔ ازاد آرام نے جناب نے سیدہ روایت کا جملہ ہے، یہ ملعون کا بچہ کہتا ہے کہ اے مختار ثقفی، نے جب سنا نا میں دیکھتا رہا، میں ہاتھ میں ایک درہ لے کے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا جب بی بی فارغ ہو گئی، نظرت یمیناً و شمالا، دائم دیکھا بائیں، کوئی سایہ دار جگہ نہیں، تب
تپتی ہوئی ریت پہ علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ گئی، ایسے اپنی پیشانی زخمی زانو پہ لگانا چاہتی تھی، میں نے پیچھے سے جا کے میں نے پوری قوت کے ساتھ وہی درہ علی کی بیٹی کے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ بی بی ایسے زمین پہ سر کے بل گری، جب سنبھلی جب رخ بابا علی کے حرم کی جانب، آواز آئی بابا جان تیری زینب کو چھڑانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ